وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کہیں کہ تم عمل کرو، بس ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور ان قریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے۔ یہ باب کہیے کہ تم عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، اور اس کا رسول بھی، اور مومن لوگ بھی، مومنین بھی، تو ان قریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں کی خبر دے دے گا جن کو تم کیا کرتے تھے، جو کام تم کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی باندھ چٹان کے اندر بھی عبادت کرو جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ کوئی کھڑکی ہو، ایسی بند چٹان کے اندر تم عبادت کرو جس کا نہ کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی کوئی کھڑکی ہو، تب بھی لوگوں کے لیے عمل ظاہر ہو جائیں گے، خواہ وہ جو بھی عمل کریں، خواہ وہ جو عمل بھی ہوں، جو بھی عمل کریں، تب بھی لوگوں کے لیے عمل جو ان سے ظاہر ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں بند چٹان جس کا نہ کوئی کھڑکی ہو اور نہ دروازہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے مرے ہوئے قرابت داروں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنین جانتے ہیں آپ کے اعمال کو، جو ان سے جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے مرے ہوئے قرابت داروں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ نیک عمل ہوں تو تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار وہ خوش ہوتے ہیں ان اعمال سے، اور اگر وہ نیک اعمال نہ ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ان پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک تو ان کو اس طرح ہدایت نہ دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ یعنی تمہارے اعمال اگر تو اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اچھے نہ ہوں تو تمہارے لیے تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار جو مر گئے، پہلے چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان پر اس وقت تک موت کو طاری نہ کرنا جب تک تو ان کو اس طرح ہدایت نہ دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے اندر یہ جو فرمایا کہ تم عمل کرو، ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی دیکھ لے گا، مومنین بھی دیکھ۔ اس کا مطلب ہے کہ رشتہ دار، قرابت دار بھی تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، تم کیا اعمال کرتے ہو، وہ بھی تمہارے اعمال کو جانتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد صحیح بخاری شریف کی حدیث اور بے شمار کتابوں میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کرو جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کسی شخص پر اس کے خاتمے سے پہلے تعجب نہ کرو، کسی شخص کے اوپر۔ یہ حدیث پہلے بھی میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں اور بتا چکا ہوں، کیونکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانے تک ایسے عمل کرتا ہے کہ اگر انہی اعمال کے اوپر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک بندہ اپنے عمل کرتا ہے مگر اگر وہ انہی اعمال کے اوپر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، پھر وہ پلٹتا ہے اور برے عمل کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر تعجب نہ کرو کہ تم تعجب کرنے لگ جاؤ کہ یہ تو بڑا نیک، بڑا جنتی، بڑا فلانا، بڑا یہ بند۔ نہیں، حضور نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ جب تک اس وقت تک تعجب نہ کرو جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں یا اللہ خاتمہ بالایمان چاہیے جن سے۔ تو ایک عمل کرنے والا ایک زمانے تک تو نیک عمل کرتا ہے، ایک بندہ آپ کو نیک عمل کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مگر پھر اگر تو وہ ان اعمال کے اوپر مر جائے تو جنت میں چلا جائے، مگر ہوتا کہ بعد میں وہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔
وہ گناہوں والے عمل کرتا ہے، اور ایک بندہ ایک زمانے تک برے عمل کرتا ہے، اگر ان پر مر جائے تو دوزخ میں چلا جائے، مگر پھر وہ پلٹتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس سے نیک عمل کرا لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اس سے نیک عمل کروا لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس سے کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے عمل کراتا ہے جون سے؟ فرمایا کہ وہ نیک عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے اس شخص کی جون سے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ کسی کے خاتمے سے پہلے اس کے پر تعجب نہ کرو۔ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ آج نیکی کی طرف جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ تمہیں کسی گندگی کے ڈھیر پر نظر آئے۔ اس حدیث کے یہ معنی کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کرو جب تک کہ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانے تک ایسے عمل کرتا رہتا ہے کہ اگر وہ ان پر مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے، مگر اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کا وقت ایک وقت تک ہے، اس کے بعد اس نے وہ عمل کرنے ہیں جو اس کو جنت کی بجائے جہنم میں پہنچائیں گے۔ اس لیے اس کی ان نیکیوں کے پر تعجب، ان چیزوں کے پر تعجب نہ کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، پھر اس کی روح قبض کر دیتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو گناہوں کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے اور تم اس کے اوپر تعجب کرنے لگ جاؤ، مگر آنے والے وقت میں وہ نیکی کی طرف لوٹ جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ مگر ایک بندہ جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جنتی بندہ ہے، یہ بڑے نیک عمل کر رہا ہے، مگر اس کے آنے والے وقت میں اس کے وہ سارا سسٹم ہی چینج ہو جائے اور وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے، گندگی میں پھنس جائے اور وہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے، اس کے لیے جہنم لکھ دی جائے۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ان سے فرمائی۔ تو علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کے جو خالص عمل ہیں، جو مخلص عمل ہیں، مخلصانہ عمل کا ایک نور ہوتا ہے جو آسمان کی طرف اپنے صدق اور اخلاص کے انداز کے مطابق وہ بلند ہوتا ہے، تو اللہ اسے اپنے نور الوہیت سے اور رسول اسے اپنے نور نبوت سے، اور مومنین جو ہیں کامل مومن جون سے ہیں وہ اسے اپنے نور ایمان سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ آپ کہیے کہ تم عمل کرو، ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور مومنین بھی۔ اور وہ جو میں نے حدیثیں سنائی اس میں تو آپ کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار آپ کے اعمال کو جانتے ہیں۔ اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ برے اعمال کرتے ہو تو پھر وہ دعا کرتے ہیں۔